بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد حدیث نمبر 29 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور بعض روایت میں 4 کا تذکرہ آیا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کے بھی الفاظ ہیں کہ جب لڑائی جھگڑا کرے تو بد زبانی سے کام لے، گالی گلوچ سے کام لے۔ منافق نفاق سے بنا ہے۔ نفاق کے معنی دراصل آتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں کچھ ہو۔ جو لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آتے تو آ کر کہتے یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لائے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ اپنی مجلس میں پہنچتے، اپنے ہم مزاج لوگوں کے درمیان پہنچتے، کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان لوگوں کا مذاق بنا رہے تھے۔ تو گویا منافق وہ شخص ہوا جو بظاہر دکھانے کے لیے مسلمان ہے لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہے۔ تو انہی کی کچھ مخصوص علامات اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ ساری کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو گویا منافق کی ایک علامت اس میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو علامات منافق ہیں، بات بات پر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، خدا نخواستہ کسی سے کچھ اختلاف ہو جائے تو اس پر بدزبانی سے کام لینا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں، اور مسلمان کی شایع نشان نہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ آج کل وعدہ خلافی کرنا بالکل عام مزاج بن چکا ہے، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، بات بات پر بدتمیزی سے پیش آنا، یہ عام ماحول بن گیا ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی علامات منافقین سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام والی صفات، مؤمنین کی صفات اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ